نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله المولانا العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے، اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کو بھی بیان کرتی ہے اور قرآن کی عظمت کو بھی بیان فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یعنی رمضان عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اگر یہ قرآن مجید کسی دوسرے مہینے میں نازل ہوتا تو یہ فضیلت اس مہینے کو حاصل ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ خصوصیات میں سے ایک اہم ترین افضل ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس مہینے کو بھی فضیلت قرآن مجید ہی کے سبب سے حاصل ہوئی، اور اس امت کو بھی بہترین امت قرار دیا گیا، بہترین امت کہا گیا، تو اسی قرآن مجید کی بدولت۔ پھر اس امت میں سے بھی وہ لوگ سب سے زیادہ بہترین قرار دیے گئے کہ جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، جو قرآن والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یعنی اس امت میں بھی بہترین قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ ہم نے بارہا یہ حدیث پڑھی اور سنی ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کریں گے، اور جس کے حق میں یہ سفارش کریں گے اس آدمی کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ انسان کی کامیابی کا سبب بنیں گے، جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے۔ قرآن ضرور سفارش کرے گا، جس طرح ایک دوسری حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے دلیل بنے گا، حجت بنے گا، تمہاری کامیابی کا سبب بنے گا، او علیک، ساتھ تنبیہ بھی فرمائی کہ تمہارے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے، تمہارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، اور تمہیں جنت سے محروم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ساتھ تنبیہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور یہاں پر بھی قرآن مجید کی چند ایسی صفات کو بیان کیا گیا کہ جو قرآن کی عظمت و فضیلت کو بھی بیان کرتی ہیں، انسانیت کے ساتھ اس کے تعلق اور ربط کو بھی بیان کرتی ہیں، اور قرآن انسان کی ضرورت اور مجبوری ہے اس بات کو بھی بیان کرتی ہیں، اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہاں پر یہ بیان فرمائی ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت اور رہنمائی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہدایت کے مختلف معنی ہیں۔ ہدایت کا معنی صراط مستقیم بھی ہے، ہدایت کا معنی فعل ہدایت یعنی اس پر عمل کرنا بھی ہے، ہدایت کا معنی صحیح درست بات کی طرف رہنمائی کرنا بھی ہے، اور ہدایت کا معنی ایسے عقل اور سمجھ کا حاصل ہونا ہے کہ جو انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
تو یہاں پر ہدایت تمام معنوں میں ہے کہ یہ قرآن ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہی صراط مستقیم کو بیان کرتا ہے کہ یہ تمہارے لیے صراط مستقیم ہے، اور ساتھ قرآن ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے قرآن کے مطابق عمل نہ کیا، اس کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، تو جس طرح یہ ہمارے لیے آخرت میں وبال کا سبب ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے تنگیوں کا، بے چینیوں کا اور پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ اسی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عزت اور عروج عطا فرماتا ہے، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ او کما قال علیہ السلام، اور بعض لوگوں کو اس ہی کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بھی یہ قرآن ہے، امن سکون کا اور خوشحالی کا سبب بھی یہ قرآن ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں تنگیوں، بے چینیوں اور پریشانیوں کا سبب بھی یہ قرآن ہی ہے کہ اگر ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں اور اس کے خلاف گزر رہی ہے۔ اگر ہم اس کا حقیقت میں اس دنیا میں بھی اگر ہم اس کا مشاہدہ اور موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ یا تو ہم مکمل قرآن پر عمل ہی نہیں کرتے، چند چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، اسی کو اپنا دین بنا لیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، اور بہت زیادہ قرآن کے احکامات کو ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے معطل کر دیا ہے، اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور نہ ہی ہماری انفرادی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے معاملات قرآن کے خلاف ہیں، اور اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی میں تو قرآن مکمل طور پر نکل چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں پیش کی، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہماری انفرادی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی بھی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے تھانوں اور کچہریوں میں اگر قرآن کے مطابق نظام ہوگا تو ان کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے بازاروں اور منڈیوں میں اگر قرآن کے مطابق سسٹم ہوگا، قرآن کے مطابق نظام ہوگا، تو ہمارے لیے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے لیے ہر جگہ امن اور سکون ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ یہ قرآن ہماری عدالتوں میں ہوگا تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ آج دیکھ لیں، چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے کئی انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے، اور جب تک قرآن کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اور ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے تمام اجتماعی معاملات ٹھیک صحیح راستے پر چلیں، ہمیں سکون، ہمیں امن عطا کیا جائے، ہماری حق تلفی نہ ہو، بلکہ ہر آدمی کا حق میرٹ کی بنیاد پر، اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اس کی ضرورت کی بنیاد پر اس کے گھر تک، اس کی دہلیز تک اسے پہنچایا جائے، تو اس قرآن کو ہم نے اپنی اجتماعی زندگی میں لانا ہے۔ اس قرآن کے احکامات اور نظام کو ہم نے اپنے پارلیمنٹ میں لانا ہے۔ اس قرآن کے مطابق ہمارے قوانین بنیں گے، اس قرآن کے مطابق ہمارا نظام ہوگا، تو ہمارے لیے قرآن دنیا میں بھی خوشحالی، امن اور سکون کا باعث ہوگا، اور یہی ہماری عزت اور عروج کا باعث ہوگا۔ اس کی مثال ہم ابتدائی دور میں دیکھیں تو وہ لوگ بھی اسی قرآن پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پاس ہماری طرح جدید سہولیات بھی نہیں تھیں، لیکن ان کو قرآن نے اتنی عزت عطا کی کہ صہیب رومی تھے، سلیمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور اس طرح بے شمار صحابہ کرام جو دوسرے علاقوں سے سفر کر کے
اور پھر خصوصاً غلامی کی حالت میں، اور بعض تو ایسے تھے کہ دادا بھی غلام تھا، والد بھی غلام تھا، وہ خود بھی غلام تھا، لیکن جب قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کو اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت دی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج، عزت عطا فرمائی۔ آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو سیدنا ہمارے سردار عزت اور ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، فخر کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام منسوب کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ بڑے بڑے سردار کہ جنہوں نے قرآن کے اوپر ایمان نہیں لایا، اس کی مخالفت کی، تو وہ اگرچہ اس معاشرے میں بڑے عزت والے تھے، لیکن اس قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور قرآن کے لیے، اس نظام کے لیے رکاوٹ بننے کی وجہ سے وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت میں ڈال دیا۔ اور یہ قرآن دنیا میں بھی ان کے لیے، جو ایمان لائے تھے ان کے لیے عزت کا باعث بنا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ کہ جو قرآن کے لیے رکاوٹ بنے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو دنیا میں بھی یہ قرآن ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، تنگیوں اور پریشانیوں کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے تنگیوں اور پریشانیوں کا باعث ہوگا۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، اپنی موجودہ حالت کو دیکھ لیں۔ ہم آئے روز چہرے تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس مختلف تنظیمیں اور جماعتیں موجود ہیں جو اصلاح کا کام کر رہی ہیں۔ میڈیا کے اوپر بھی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ مدارس اور دینی ادارے قائم کر دیے گئے ہیں، لیکن برائی پہلے کے مقابلے میں زیادہ پھیل رہی ہے۔ آج بے چینی اور بے سکونی بہت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں، امن مفقود ہو چکا ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے چند احکامات کو اپنی انفرادی زندگی میں لائے۔ حالانکہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ الہدا ہے، اس کو اپنی مکمل زندگی میں لانا ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد انفرادی طور پر تو اس پر عمل کرتے ہیں لیکن مکمل قرآن پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ عملی طور پر قرآن کے احکامات کو معطل کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو قرآن کے نظام کے مقابلے میں باطل نظام کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، تھوڑی سی مراعات کے لیے، نوکریوں یا دیگر سہولیات کے لیے، قرآن کی نظر میں ایسے لوگ باغی ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں قرآن کے سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے ہی میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث بنے گا۔